کسی نے کہ خود پسندی اور ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ریا کا تو مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا، یعنی جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اس سے ہم اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل کرنے کا ارادہ کریں، دنیا کی چیز دیگر۔ مثال کے طور پر نماز کو اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں میں معروف ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں۔ کوئی اس لیے کثرت سے ذکر کرتا ہے کہ میں کثرت سے ذکر کرنے والا مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے اپنی مجالس میں بلائیں، مجھ سے دعائیں کروائیں۔ وہ اس لیے صدقہ کرتا ہے تاکہ اسے سخی کہہ لیا جائے۔ تو یہ ایک شرک خفی کہلاتا ہے، یعنی پوشیدہ شرک۔ اس میں انسان کافر تو نہیں ہوتا، ہاں حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر بھی ہو جائے گا، لیکن اگر حرام سمجھ کے کرتا ہے یا حرام حلال کوئی ذہن میں نہیں تب کرتا ہے تو حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے، اور اس کو ریا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ریا کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے دکھاوا، لیکن کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں معاون ہو سکتا ہے، اس سے جب ہم دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کریں، وہ چاہے تعریف ہے، چاہے وہ دکھا کے کریں، چاہے ہم کوئی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے کسی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب ریا کے اندر ہی آتا ہے۔ اور عجب و خود پسندی یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی اللہ کی کسی نعمت پر یہ سمجھے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ ہے عجب و خود پسندی، ذاتی کمال۔ اللہ کا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنا کمال سمجھے، اس کو مذہب نے ناپسند کیا ہے۔ پھر جس نعمت کے اوپر وہ خود پسندی کا شکار ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جو اس کی قدرت و اختیار میں نہیں تھی، اللہ نے عطا فرمائی، جیسے کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جانا، مالدار گھر میں پیدا ہو جانا، حسن و جمال کا عطا کیا جانا، ذہن کی تیزی، فہم کی تیزی ہوتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں، اور قد کاٹ اچھا نکل آیا، خوبصورت بدن ہو گیا، اس نے کوئی محنت نہیں کی تھی، یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں کہنا چاہیے، اور اس میں ہماری قدرت اور ہمارے عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس پہ عجب و خود پسندی تو انتہائی حماقت ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ بعض بہنوں کے ایک بیٹا، دو، تین ہو جائیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرا کمال ہے۔ بھئی آپ کا کہاں سے کمال آیا؟ آپ نے بیٹے پیدا کیے ہیں، بیٹا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اگر آپ کی بیٹیاں ہو جاتی تو کیا آپ اس کو روک سکتی تھیں؟ تو اس میں آپ کا کیا کمال؟ لیکن ہم اس کو کمال سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف نسبت ہو، بلکہ یہ کہیں بھی اس کا کمال ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ذاتی کوشش کرتے ہیں، اس کا ایک اچھا رزلٹ نظر آتا ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کھیلتا ہے، محنت کرتا ہے، اپر لیول پر آ گیا، کسی نے اچھی اسٹڈی کی، اچھی جاب مل گئی، کسی نے جم جوائن کیا، باڈی بلڈنگ کی، اچھا جسم بن گیا، فائٹنگ وغیرہ، باکسنگ یا مارشل آرٹ وغیرہ، تو اچھا مطلب پلیئر بن گیا۔ تو اب یہ اس میں اگرچہ اس کی اپنی محنت بھی شامل ہے، لیکن کمال صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ورنہ اس درجہ کمال تک آپ نہ پہنچ پاتے۔ اس میں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ ہر دفعہ یوں ہی کہنا چاہیے اللہ کا کمال ہے۔ ہاں کوئی ویسی آپ کی نسبت کرے یا اپنی محنت کو آپ ظاہر کریں تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال عجب و خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، اس کو آپ چھوڑ کر یعنی اللہ کی طرف نسبت نہ کریں، صرف اپنی طرف نسبت کریں، اور ناپسند کریں کہ اللہ کی طرف کیا جائے، یہ اور زیادہ برا ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔